یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ مٹکا بجایا، میں براہ راست ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور وہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بے دینی کی سارا سیلاب ہم پر مسلط ہے، نہ صرف بے دینی کا بلکہ کفر اور الہاد اور شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر مسجد کا سٹیج دیا تھا تو اس کو گانا بجانے کے لیے اور میوزک ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کاش آپ اس کو امت کے ایمان کے بچانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ میں ہمت کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب محترم عبدالغنی صاحب، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے جو چیز میرے نبی نے حرام کی تھی تو اس کو حلال کیسے کر رہا تھا، جو چیز میں نے کی ہی نہیں تھی تو اس بارے میں کیوں میرے بارے میں کہہ رہا تھا، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا تو نے اس سے کہا مٹکا بنانا جائز ہے، مجھے یہ تم نے کیسے ہمت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانو آپ سے پوچھیں گے، آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمناک انداز میں جب کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا، تیرا کام یہی ہو گیا تھا کہ میری امت کو وہ باتیں سنائے جس کی میری امت کو ضرورت نہیں تھی، جب میری امت کے ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ سارے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ ممبر، مسجد کا ممبر، یہ جمعے کا خطاب کا یہ سٹیج جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو امت کا ایمان بچانے، امت کے نوجوانوں کا کردار بچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو بیان کرنے لگے جن باتوں کا نہ دین کو کوئی نفع ہے نہ دنیا کو کوئی نفع ہے۔ تو عبدالغنی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ شان و اللہ کے نبی فرمائیں گے جو تو وہاں ہر جمعے کو میوزک کے اور صوفیانہ موسیقی کے نام پر جو بیان کرتا تھا، اس سے میرے دین کو کیا نفع ہونے والا تھا؟ کیا اس سے امت کا ایمان بچنے والا تھا؟ کیا اس سے امت کے مسائل حل ہونے والے تھے؟ کیا اس سے امت کا کردار کوئی صحیح ہونے والا تھا؟ یہ موضوع تو نے اٹھایا کیوں تھا اور اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور جب یہ حرام تھا تو حلال بنانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ کیا ساری امت غلط سمجھ رہی تھی؟ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ، تابعین، طبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، خصوصاً یہاں کشمیر کے ہمارے وہ تمام اولیاء جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت اور نعمت آئی، ان کی زندگی میں سارا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ تمام اگر آپ سے سوال کرنے لگیں گے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں کے علماء کو تو آپ چیلنج کریں گے۔ آپ کبھی کہتے ہیں میں سمجھے ہوں، کبھی کہتے ہیں سے مولوی۔ یہاں کے علماء کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ شانو جب آخرت میں بٹھا کر کے آپ سے پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج تام چھوٹو بہت، آج تک تم نے سنا قبر میں 3 سوال ہوں گے، میں تمہیں چوتھا سوال سنا رہا ہوں۔ چوتھا سوال قبر میں ہوگا ولایت کے متعلق۔ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تو بیان کر رہا تھا قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو نے چوتھا سوال کہاں سے لایا ولایت کے بارے میں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ آج کے مسلمان تو انشاءاللہ اس گمراہی سے بچیں گے، اور جن تک یہ میسج پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا گمراہی ہے، اسے بچیں گے۔ لیکن خود آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کے نتیجے میں آپ کی دنیا ہو سکتا ہے وقتی طور پر واہ ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں، لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دینا ہوگا، اس کو سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہوگا، اس کو سوچیں۔ اور یہ سوچ کر کے یہی میں ہمدردی کی بات آپ تک کہنا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی توہین آمیز بات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کرے آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور رجوع کریں اور توبہ کریں۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ سب غلط تھا اور سارا غلط تھا۔ کس قدر عجیب بات ہے، آپ فقیری کے نام پر لوگوں کے ڈنڈے مار رہے ہیں، کس قدر عجیب بات ہے، فقیری کے نام پر عورتوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ کون سے دین میں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین، صحابہ کرام نے یا جن بزرگوں ادھر ہم تک دین پہنچا ہے، آج تک دین کے لیے یہ ڈنڈے بازی اس طرح سے کبھی ہوئی ہے؟ اس لیے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ طرز عمل اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پر لے آئیں اور کسی سچے صاحب علم اور صاحب روحانیت بزرگ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اسی میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کرے اس وقت یہ گفتگو سننے والے تمام بھائیوں کے لیے اور جہاں تک یہ میسج پہنچے ان تمام بھائیوں کے لیے راہ حق کے سمجھنے کا اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کا اور انتشار کی ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔